بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نمازی حضرات، آج کے درس کا موضوع ہے کامیاب لوگ کون۔ تو ہم نے دنیا کی نظر سے نہیں، دین کی نظر سے دیکھنا ہے کہ اللہ کن کو کامیاب کہہ رہا ہے۔ اللہ جن کو کامیاب قرار دے گا وہی حقیقت میں کامیاب ہوں گے، اور جس کو دنیا کامیاب کہتی ہے وہ کامیابی حقیقت میں نہیں، بظاہر کامیابی کوئی چیز نہیں۔ حقیقت کی کامیابی کیا ہے؟ اللہ ان لوگوں کی صفات کو سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات میں بیان فرماتے ہیں، اور اگر یہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو یقیناً ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ان بشارتوں کے مستحقین میں شمار ہوگا اور ہم بھی کامیاب لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو اپنے باطن کو پاک رکھتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، سوائے ان کے جو ان کی ازواج یا ان کی باندیاں ہیں، اس کے علاوہ میں نہیں جاتے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اور جو اس کے علاوہ میں گیا وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والا ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ امانتوں اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، ان کی وراثت جنت الفردوس ہے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ 11 آیات میں مومنوں کی 6 سے 7 صفات بیان ہوئی۔ یہ جس مومن میں ہوں گی وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کامیاب ہے، اور وہی دنیا اور آخرت میں فلاح پانے والا ہے، اور جس کے اندر یہ صفات نہیں ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کامیاب نہیں، وہ ناکام ہے، چاہے اس کی جتنی مرضی بڑی بلڈنگیں ہوں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ الذین هم علی صلاتهم خاشعون، وہ نماز میں خشوع کرنے والے۔ ہم نے جائزہ لینا ہے اپنی نماز کا، کیونکہ بیان کا مقصد یہی ہوتا ہے میں اور آپ اس پر عمل کریں کہ ہماری نمازوں میں کتنا خشوع ہے، اور خشوع سے ہم کتنے دور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کے صحابہ کس طرح خشوع کرتے تھے، اور ہمارے خشوع کی کیا صورتحال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا وہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیلتے ہوئے
دیکھا، حضور علیہ السلام نے دیکھا اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ ایک قوم ایسی بھی ہے جس کو ساری خارج نماز میں آتی ہے اور ان کا نماز میں ہاتھ رکتا ہی نہیں۔ تو اگر غیر مسلم اگر ہماری نمازوں کا سروے کرنے لگ جائیں گے وہ تو کہیں گے یہ کوئی عجیب سی مخلوق ہے، ان کو ساری خارج ہی نماز میں ہے۔ بہرحال وہ الگ بات ہے، لیکن ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، کچھ لوگ وہ دل کا خشوع ہوتا ہے، نہیں، خشوع دونوں چیزوں کا نام ہے، ظاہر اعضاء کا بھی خشوع، دل میں بھی خشوع۔ حضور نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا نا پھر یہ کھیل نہ رہا ہوتا، اس کو پتہ ہوتا میں کس کی بارگاہ میں کھڑا۔ اور خشوع کے متعلق مفسرین کی رائے بھی یہی ہے، نماز میں خشوع یہ ہے کہ نمازی کو یہ پتہ نہ چلے اس کے دائیں کون کھڑا ہے اور بائیں کون کھڑا ہے، یعنی کہ وہ اپنے رب کی یاد میں اور اپنے رب سے باتیں کرنے میں اس قدر انہماک میں ہو کہ اس کو نہ پتہ چلے کہ میرے دائیں بائیں کون ہے۔ وہ پوری مسجد کا جائزہ لے، باہر آنے والوں کا بھی جائزہ لے، تو پھر جو ہے وہ خشوع نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے صرف نماز پڑھنے والے نہیں، نماز میں خشوع کرنے والے کامیاب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز باری ہے لوگوں پر سوائے خشوع کرنے والے۔ جو خشوع کرتے ہیں نماز میں ان کو تو ایک کیف ملتا ہے، وہ دوسری نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کب رب سے باتیں کرنے کی بات بنے، تو پھر تو ان کو نماز باری نہیں ہوتی۔ اور جو خشوع نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کب مسجد سے جان چھوٹے، امام صاحب سلام کب پھیریں گے، ہم کب نکلیں گے مسجد۔ تو ان کو اپنی نمازوں کی پرواہ کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم کی حدیث نمبر 2546 سے فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہاری صورتوں اور تمہارے دلوں کو اللہ نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں میں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی صورتوں کی بات نہیں ہے اور مالوں کی بات نہیں ہے، اللہ صورتوں اور مالوں کو بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی بارگاہ کا ڈر ہوگا وہی بندہ کامیاب ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی متعدد احادیث خشوع کے موضوع کو بیان کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ گردن جھکائے ہوئے تھا، تو حضرت عمر نے کہا گردن میں خشوع نہیں، خشوع دل میں ہے۔ یعنی کہ نماز کا جو طریقہ کار ہے اس سے بنا ہٹ کر وہ پورے منہ کے اوپر رومال لپیٹ لے کہ جی بھائی میں خشوع کر رہا ہوں، یہ کون سا خشوع ہے؟ خشوع اللہ اور اس کے رسول کے طریقے میں ہے۔ خشوع سکونت کے بارے میں باقاعدہ احادیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوادر الرسول کے اندر بھی اور تفسیر ابن عباس کے اندر بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا محبتون متواتئون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ اسکنوا فی الصلاۃ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز میں خشوع یہ ہے دائیں بائیں نہ دیکھا جائے، ہاتھوں کو بار بار نہ اٹھایا جائے اور اعضاء کے اندر سکون پیدا کیا جائے، اسکنوا فی الصلاۃ۔ تو نماز میں سب سے اہم چیز خشوع ہے، اور خشوع والی نماز سب سے پہلی نشانی ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی۔ خشوع والے لوگوں کی شان کتنی تھی، کیسا خشوع تھا، ان کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان کی طرح کا خشوع عطا فرمائے۔ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 198 ہے، غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ایک بندے کو قتل کر دیا گیا، اس کی بیوی کو، اس کے کسی رشتہ دار کو، اس کو بڑا زخم آیا۔ اس نے کہا کہ میں جب تک حضور کے صحابہ میں سے کسی کا خون نہیں بہاتا نا تو مجھے چین نہیں ہوگا، میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو وہ اسی انتظار میں تھا۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کو حضور نے فرمایا آج کون پہرہ داری پہ کھڑا ہوگا میرے سامنے؟
تو 2 صحابہ، ایک انصار اور ایک مہاجر نے کام کھڑے ہوں گے۔ وہ رات کو مہاجر جو تھا وہ صحابی سو گئے، اور انصاری صحابی نے کہا چلو رات کا وقت ہے، کھڑے تو ہیں، نماز ہی پڑھ لیتے ہیں۔ نماز پڑھنا شروع کی، ادھر سے اس بندے نے دیکھ لیا تو اس نے کہا آج موقع ہے، آج ان کا خون بہانا ہے۔ اس نے تیر چلائے، بے شمار تیر چلائے، صحابی نماز پڑھتے رہے، حتیٰ کہ صحابی جب بہت زیادہ خون بہہ گیا اور وہ خون جب دوسرے صحابی تک پہنچا تو وہ بیدار ہو گیا۔ انہوں نے کہا تم نے مجھے جگایا کیوں؟ جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا میں نماز میں ان آیات میں تھا، میرے دل نے کہا ہی نہیں کہ ان کو ختم کیا جائے۔ تو یہ خشوع تھا نماز، ایسا خشوع ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے تو چھت سے سام گرا، سارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نماز بدستور مکمل کی۔ لوگوں نے کہا آپ کو کہا، انہوں نے مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، یعنی اتنا رب کی۔ حضور علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت نہیں تو رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ صورتحال پیدا کرو۔ اسی طرح امام بخاری رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو پیچھے سے کاٹا ایک شام کی طرح کہ جانور نے، تو 1 دفعہ 2 دفعہ 70 72 مرتبہ کاٹ لیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے شاگرد سے کہا کہ دیکھو کیا چیز ہے۔ اس نے دیکھا 72 جگہ سے کمر سوجی ہوئی تھی۔ اس نے کہا تو یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نماز کی جو آیت پڑھ رہا تھا نا، میرے دل نے نہیں کہا کہ میں اس کو چھوڑ کر جو ہے اس چیز کو دیکھوں، اس قدر خشوع تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے خشوع؟ اس کا جواب اس آیت میں فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، جب یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرے تو عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ حسن یوسف میں مست ہو گئی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پھل کاٹ رہی ہے جو انگلیاں۔ تو یہ جو نمازی ہوتا ہے یہ اللہ کے حسن میں مست ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے رب سے باتیں کر، پھر اس کو نہیں پتہ لگتا مجھے کون سی چیز کاٹ لی ہے یا میرا کوئی عضو کاٹا جا رہا ہے۔ تو یہ خشوع ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان پاک ہستیوں کی خاطر ہمارے بھی دلوں میں اور ذہنوں میں وہ خشوع عطا فرمائے، ہمیں نماز خشوع سے پڑھنے والی نماز عطا فرمائے۔ دوسری چیز، پہلے تو کہا کہ مومن کامل کامیاب مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز میں خشوع کرتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ دوسری کہا وہ فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کا خلاصہ 8 حدیث میں پھر 4 میں ذکر کیا، ان میں ایک حدیث امام ابو داؤد یہ کہتے ہیں اگر ان 4 حدیث پر کوئی عمل کرے وہ یقیناً جنت میں جائے۔ ان میں سے ایک یہ ہے من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کا دین کا حسن، اس کے ایمان کا حسن اس میں ہے کہ فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہمیں جھکتے بھی مسجد کے اندر یاد آتی ہے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے کہ فضول باتوں کو جو بندہ چھوڑ دیتا ہے اس کا ایمان، اس کا دین اس کو مزہ دیتا ہے، اس کے اندر اس کو چاشنی ملتی ہے۔ تو یہاں بھی کہا مومن کامیاب وہی ہے جو فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تیسری صفت کہا وہ اپنے باطن کو پاک رکھتا ہے، وہ تنہائیوں میں بھی جو ہے اس نیٹ کے دور میں غلط چیزوں کو نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو رب تو دیکھ رہا ہے۔ آج چوتھی صفت یہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ گزشتہ دنوں بھی حدیث بیان کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک کہا اپنی زبان کی، دوسری شرمگاہ کی، کہ تم پاک دامن رہو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، میں تمہیں اپنی ضمانت پر جنت میں لے کر جاؤں۔ مسلم کی حدیث۔ تو چوتھی صفت یہ ہے کہ اپنی کامیاب مومن وہی ہے جو اپنی شرمگاہوں کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے۔ چھٹی صفت یہ ہے والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ اب اللہ کی
اور لوگوں کی امانتوں اور لوگوں کے وعدوں کو اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ، حضور 3 دن، ایک صحابی حمزہ فرماتے ہیں حضور نے کو میں نے کچھ رقم واپس کرنی تھی، ایک اونٹ یا گھوڑا آپ سے لیا تھا، تو 3 دن حضور انتظار کرتے رہے اسی جگہ پر۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نمازیں نہیں پڑھائیں، تو اس وقت نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن حضور نے ایک وعدہ آپ کو پورا کرنے کا درس دیا۔ ادھر ہم فون پہ ایک وعدہ کرتے ہیں تو آگے دوسری جگہ ہوتے ہیں، تو وعدہ خلافی کرنے والے کے بارے میں ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ قیامت کے روز اس کی کمر میں ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، تو سارے محشر میں رسوائی ہوگی کہ یہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی امانتوں اور عہد، اللہ کی امانت کیا ہے؟ جب ہم نے کلمہ پڑھا تو دین ہمارے پاس امانت ہے، اور یہ اللہ کا ہمارے ساتھ عہد ہے کہ ہم اس کو پورا کریں گے، پھر ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ آخری صرف جو بیان ہوئی کہا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کامیاب مومن اپنی نمازوں کی، ان کو اپنا کام یا اپنی جو ہے عید کے دنوں میں مصروفیات نماز سے نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں نماز کو ہم نے لازماً ادا کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کی دلیل ہوگی۔ اور جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ کامیابی کا ذریعہ ہوگی، نہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی۔ کہا اللہ وہ چاہے تو اس کا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ نماز کی حفاظت نہ کرنے سے اللہ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ آخر میں فرمایا یہ صفات جو آپ کے سامنے ابھی ذکر کی کہ لغو باتوں سے پرہیز کرنا، نماز کی حفاظت، نماز کے اندر خشوع، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا، یہ باتیں جب مومن کرتا ہے تو وہ کامیاب مومن ہے۔ کتنا بڑا کام ہے! اولئک ھم الوارثون، وہ وارث ہے۔ کس چیز کا وارث ہے؟ کہ مومن کے لیے بھی 2 ٹھکانے ہیں، ایک جنت میں ایک جہنم میں۔ کافر کے لیے بھی 2 ٹھکانے ہیں، ایک جنت میں ایک جہنم میں، اور دونوں اس کو دکھائے جاتے ہیں۔ کہا اگر تو نیکیاں کرتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا ہے، لیکن تو نے اللہ کا انکار کیا، اب تیرا جہنم میں یہ ٹھکانہ۔ تو یہاں مومن کو وارث کہا، یہ جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، کہا اس کو وارث اس لیے کہا اللہ تعالیٰ اس کو کافروں کے بھی ٹھکانوں کا وارث بنا دے گا۔ اللہ ان کو جنت بھی عطا فرمائے گا، اپنی بھی جو کافر کے حصے کی ہے وہ بھی اس کو عطا فرمائے گا، جس مومن کے اندر یہ صفات ہوں گی۔ کہا کیسی جنت؟ الذین یرثون الفردوس، اللہ اس کو سب سے اعلیٰ جنت دے گا جو مومن ان صفات کو بنائے گا۔ کہا پھر وہ 1-2 دن کے لیے نہیں کہ آج مکان ملا کل مر گیا تو کس کام کا، کہا ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر 100 درجات ہیں، کہا سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ فردوس ہے، کہا تم ہمیشہ اللہ سے جنت الفردوس مانگو۔ اور اس سورہ مومن کی اندر 6 جو مومن کی کامیاب صفات بتائی، ان کے بعد اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ان صفات پر عمل کرے گا وہ کامیاب مومن بنے گا، اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔